بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب. گزشتہ درس میں بلکہ ایک درسوں میں آخرت کے بارے میں ذکر ہوتا رہا کہ اس دنیا میں چاہے کوئی 1000 سال جیے یا کم و بیش، یہاں سے باہر صورت روانہ ہونا ہے، اور روانگی کا وقت اللہ رب العزت کے یہاں مقرر ہے، اور کسی آدمی کو اس کا علم نہیں ہے کہ اس کی روانگی کب ہوگی. روانہ یقیناً سب نے ہونا ہے، لیکن جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کوئی بچپن میں فوت ہو گیا، کوئی جوانی میں فوت ہو گیا، کوئی لڑکپن میں فوت ہو گیا، کسی کو بڑھاپا ملا اور کسی کو ارذل العمر، وہ عمر جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پناہ مانگتے رہے کہ یا اللہ مجھے اس عمر سے اپنی پناہ میں رکھنا، جب آدمی خود اٹھ نہ سکے، جب آدمی خود بول و براز کی حاجت پوری نہ کر سکے، اس عمر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پناہ مانگی. لیکن اللہ رب العزت جس کے لیے چاہتا ہے وہ عمر بھی مقرر فرما دیتا ہے. غرض یہ کہ یہاں سے روانگی یقینی ہے، کس عمر میں ہے کوئی نہیں جانتا. ہر انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر دن کو آخری دن، ہر نماز کو آخری نماز، اور ہر کام کو اپنا آخری کام سمجھے، اور اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار رکھے کہ مجھے شاید کل ہی اللہ کے سامنے جا کے جواب دینا پڑے. اور اگر یہ بات جو کہ ایمانیات میں سے ہے، ایمان کے جو 6 ارکان ہیں ان میں سے الباس بعد الموت ایک رکن ہے، اگر اس پر ہمارا صحیح معنوں میں ایمان ہو جائے، ہم یہ یقیناً بچپن سے لے کے پڑھتے آ رہے ہیں اور سنتے آ رہے ہیں، کہتے آ رہے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت. یہ ہم مانتے تو آ رہے ہیں بچپن سے، لیکن اس بات کا ہمارے دل میں صحیح معنوں میں یقین نظر نہیں آتا. اور یقین کے نظر نہ آنے کا ہمارے سامنے سبب یا ہمارے سامنے دلیل کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں گناہ پہ گناہ، مسلسل گناہ. اگر کسی کے دل میں یہ یقین جاگزیں ہو جائے، یہ یقین پختہ ہو جائے کہ ہمیں اللہ کے سامنے جا کر جواب دینا ہے، تو کیا اس طرح آدمی بالکل بے لگام ہو کر چلے گا؟ اگر کسی کو یہ معلوم ہو کہ مجھے صبح جواب دہی کرنا ہوگی، وہ آج کا دن بڑا محتاط گزارتا ہے. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ہمیں زبان سے کہتے ہوئے تو مدت گزر گئی کہ ہم نے مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے، یہ تو ہم بچپن سے کہتے آ رہے ہیں.
لیکن یہ بات ہمارے دل میں نہیں بیٹھتی. اگر دل میں بیٹھ جائے تو یقین جانے کہ یہ گناہ کا سلسلہ جو ہے یہ بہت کم سے کم ہو جائے. یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ گناہ ہوں گے ہی نہیں، گناہ پھر بھی ہوں گے، لیکن اتنا آدمی بے لگام ہو جائے گا گناہوں کے سلسلہ میں، ایسا نہ رہے. ہمارے دلوں میں وہ خوف، ہمارے دلوں میں مرنے کا خوف، ہمارے دلوں میں دوبارہ اٹھائے جانے کا یقین نہ ہونے کی وجہ ہے کہ گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں، ہمیں جواب دہی کی پرواہ نہیں ہوتی، جبکہ یہ ہمارے ایمان کا ایک پلر ہے، ایمان کا ایک ستون ہے کہ ہم نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد ہمیں اٹھایا جائے. جب تک آدمی کا صحیح معنوں میں اس پر یقین نہ ہو وہ ایماندار ہی نہیں ہو سکتا. اور جو کوئی ایماندار نہیں ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ آخرت میں اس کا کیا حصہ ہوگا. گویا موت پر یقین رکھنا اور اسے دل کے اندر بٹھا کے رکھنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے. مرنا یقیناً ہے، اور اگر کسی کو اپنی موت کا نہیں تو قیامت کا تو یقین رکھنا چاہیے کہ قیامت آئے ہی آئے. اور قیامت کا یقین ہوگا تب بھی آپ تیاری کریں گے. آپ کو معلوم ہوگا کہ قیامت کے دن تو ظاہر ہے کہ سب دنیا نے فنا ہو جانا ہے، دنیا فنا ہو جائے گی، میں بھی ساتھ فنا ہو جاؤں گا، لوگوں کو اٹھایا جائے گا، مجھے بھی اٹھایا جائے گا. جواب طلبی ہوگی تو میں کیا کہہ پاؤں گا. اگر یہ تصور ہمارے دماغ میں بیٹھ جائے، دل و دماغ میں یہ بات ہمارے اچھی طرح اثر کر جائے تو پھر یقیناً گناہ کم ہو جائے. ایک حدیث جو کہ متواتر کے درجے میں ہے، اور متواتر کے درجے میں وہ حدیث ہوتی ہے جس کو کسی بھی زمانے میں اتنے کم لوگوں نے روایت نہ کیا ہو کہ جن کے غلط بات کہنے پر اس اتفاق ہو جائے. یعنی ہر زمانے میں بکثرت لوگ اس کے راوی رہے. اس متواتر حدیث میں ایک صحابی کا ذکر ملتا ہے، اور صحابی کوئی بدو ٹائپ لگتے ہیں، راستے میں ہیں، سفر میں ہیں. بدو ٹائپ سے مراد یہ ہے کہ کوئی دیہاتی، کوئی زیادہ پڑھا لکھا صحابی نہیں، صحرائی ہے، ریگستانی ہے، جس کو عربی میں عرابی بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس والی کا انداز یا اس صحابی کا انداز یہ بتاتا ہے کہ وہ شہری نہیں تھا. راستے میں سفر میں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری قوت کے ساتھ آواز لگا دیتا ہے. اب ظاہر ہے کہ 150 آدمی ہوں گے، تب بھی اتنا تو نہیں ہے نا کہ آدمی پورا گلا کھول کے آواز لگائے. اس صحابی کے بارے میں ہے کہ اس نے یا محمد کہا بصوت جہوری، یعنی پورے زور کے ساتھ. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج گرامی ایسا تھا کہ یمنی دیکھا تو یمنی لہجہ میں بات کر لی، حجازی دیکھا تو حجازی لہجہ میں بات کر لی، بدو دیکھا تو بدوی لہجے میں بات کر لی. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ لوگوں کو پہچانتے تھے. اس نے جب بدوی انداز سے زور سے آواز لگائی تو آپ نے اسی طرح قوت سے کہا ہا کیا ہے بھائی، کیا پوچھتے ہو، کیا کہتے ہو. اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی انداز سے یہ بات پوچھی تو کہتا ہے مت الساعہ، اے اللہ کے نبی بتائیے کہ قیامت کب آئے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ قیامت کب آئے گی یا مجھے معلوم نہیں، چونکہ معلوم تو تھا بھی نہیں. کب آئے گی کے بارے میں تفصیل ہی نہیں پوچھی، بلکہ صرف اتنا پوچھا ما عادت لہا، مجھے تم بتاؤ کہ تم نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے. تمہیں جو یہ پڑھی ہے کہ قیامت کب آئے گی اس کے بارے میں سوال کر رہے ہو، مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے. اگر کل قیامت آ جاتی ہے، تمہیں اٹھایا جاتا ہے، اللہ کے سامنے جواب دہی ہوتی ہے، تو بتاؤ کہ تم کیا کر کے جاؤ گے وہاں. اس صحابی نے اسی سادہ سیدھے انداز میں کہا یا رسول اللہ میں نے کوئی لمبی چوڑی تیاری نہیں کی، لیکن میرے پاس کیا ہیں، دو چیزیں ہیں، حب اللہ و رسول. میں نے صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اپنے دل میں پال رکھی. جب یہ کہا کہ میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اپنے دل میں جما رکھی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المرء مع من حب،
آدمی کو قیامت کے دن انہی لوگوں میں اٹھایا جائے گا جن کے ساتھ اس کی محبت ہوگی. تو معنی یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ہے تو اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی لوگوں میں اٹھائے گا. اگر دنیا میں ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد ہمیں کہیں دوسری اپوزیشن میں نہ اٹھا لیا جائے تو کیا یہ گناہ ہوں گے جیسے آج کل ہو رہے ہیں؟ ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ قیامت آئے گی. اور یہ بات میں پچھلے 2-3 درس سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ قیامت کا آنا یقینی ہے. کب آئے گی کوئی نہیں جانتا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم نہیں تھا. جیسا کہ حدیث جبریل معروف حدیث ہے، آپ نے جبرائیل امین سے کہا مل مسئول بعالم من السائل، تم مجھے پوچھ رہے ہو، مجھے بھی اتنا ہی علم ہے جتنا تجھے ہے. یعنی تم سے زیادہ مجھے بھی قیامت کے بارے میں معلومات نہیں. تم بھی نہیں جانتے کہ قیامت کب آئے گی اور میں بھی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی. یہ معاملہ تو صاف ہے کہ کسی کو معلوم نہیں، لیکن ہمارا یہ تو یقین ہے نا کہ قیامت آئے گی. اور ہمیں مسلمانوں کو یہ بھی یقین ہے کہ قیامت کا لانا، مرے ہوں کو اٹھانا اللہ کے لیے کوئی ممکن بھی نہیں، ناممکن بھی نہیں ہے. اللہ کے لیے کوئی ناممکن نہیں ہے. جس نے اس دنیا کو پہلی مرتبہ بنا لیا تھا وہ اس دنیا کو دوبارہ بھی بنا لے گا اور لوگوں کو دوبارہ بھی اٹھا لے گا. اللہ رب العزت نے اس بات کو قرآن کریم کے ایک مقام پر صرف 2 لفظوں میں ہی بیان فرما دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے اس مخلوقات کو بنایا، ثُمَّ يُعِيدُهُ، انہیں دوبارہ اٹھا لے گا. مخلوقات میں انسان ہے نا، انسان کو اللہ نے بنایا پہلی مرتبہ اور وہ انہیں دوبارہ اٹھا لے گا. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، یہ اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں. اللہ آسانی کے ساتھ انسان کو دوبارہ بنا سکتا ہے، اٹھا سکتا ہے، اور وہ یقیناً بنائے گا اور اٹھائے گا. لہذا ہمیں اس یقین کے ساتھ رہنا چاہیے کہ ہم نے مرنا ہے، اور اس یقین کے ساتھ رہنا چاہیے کہ ہم نے دوبارہ اٹھنا ہے اور اللہ کے سامنے جواب دہی ہوگی، اور ہمیں اس کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے. اگر یہ بات ہمارے دل میں جم جائے تو یقیناً ہم سے گناہوں کا سلسلہ بہت کم سے کم تر ہو جائے گا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بڑا ہی مہربان ہے، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے، شفیق ہے. اور گزشتہ درس میں نے ذکر کیا تھا کہ لطیف کے 2 معنی ہیں. ایک معنی لطیف رحیم کریم شفیق اور مہربان، اور دوسرا لطیف کا معنی ہے باریک بین، جو انسان کی چھوٹی چھوٹی کلی اور جزوی ہر قسم کی حاجت سے واقف ہے. انسان کو کیا چاہیے، کس وقت چاہیے اور کتنا چاہیے اللہ جانتا ہے، اور کس انسان کو کس وقت کتنا دیا جائے تو وہ اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے. کیا اسے اللہ نہیں جانتا؟ اسے بھی اللہ جانتا ہے کہ کس میں کتنا ظرف ہے، کتنا سنبھال سکتا ہے. اللہ اس کو اتنا ہی دیتا ہے. یہ اس کی اپنی تقسیم ہے، جسے چاہے جب چاہے اور جتنا چاہے دے. اور مسلمان ہو یا کافر وہ ہر کسی کو دیتا ہے، لیکن یہ ہے دنیا کی حد تک. اللہ لطیف ہے اپنے بندوں کے ساتھ، دنیا کی ان کی تمام حاجتوں ضرورتوں کو وہ پورا کرتا ہے. جیسا کہ قرآن کریم میں ہی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر کوئی چوپایا، زمین پر کوئی چلنے والا، یا یوں کہیں کہ کوئی ذی روح ایسا نہیں ہے، انسان ہو، حیوان ہو، پرندہ ہو، درندہ ہو، چرندہ ہو، چاہے کوئی بھی ہو، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کی رزق کی ذمہ داری اللہ نے اپنے پاس نہیں رکھی. ہر جاندار کے رزق کا اللہ خود ذمہ دار ہے، وہ اس کو رزق پہنچاتا ہے. ایک آدمی اللہ کی ماننے والا ہے، اللہ کا محبوب ہے، اسے بھی وہ رزق دیتا ہے. ایک آدمی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی خدائی کا دعویٰ کرنے والا ہے، اللہ اسے بھی رزق دے رہا ہے. حالانکہ چاہیے کیا، اگر ہمارے جیسا معاملہ ہوتا
تو ہم تو اپنے اس سگے بیٹے کو بھی گھر سے نکال دیتے ہیں جو بات نہ مانے. آیا نہیں؟ ہمارے یہاں پاک و ہند میں آنکھ کرنے کا رواج ہے. پہلے بچے کی صحیح معنوں میں تربیت نہیں کی، اور جب وہ بڑا ہو کے اسی بچپن کے لاڈ پیار کے انداز میں بالکل بگڑ گیا، اس نے ماں باپ کی ماننا بھی چھوڑ دی، بیوی کا وہ حد سے زیادہ ہی فرما بردار ہو گیا، تو ہمارے یہاں کہتے ہیں جی اب اس کو آنکھ کر دیں، اس کو نکال دیں، گھر سے نکال دیں، جائیداد سے محروم قرار دے دیں. یہ پاکستان میں تو قانون ہے، میرے خیال انڈیا میں بھی ہوگا آنکھ کرنے کا قانون. اب پاکستان انڈیا میں قانونی طور پر تو آنکھ کیا جا سکتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ آدمی اگر مر جائے جس نے آنکھ کیا ہے، والد ہے، اس نے دکھی ہو کر اپنے بیٹے کو آنکھ کر دیا اور خود کل مر گیا، کہ کیا یہ بیٹا واقعی آنکھ شمار ہوگا، اس کی وراثت میں شریک نہیں ہوگا؟ ایسا نہیں ہے، اس کی وراثت میں وہ شریک ہو جائے گا، کیونکہ شریعت نے اسے یہ حق دیا. آنکھ کرنے کا زور اس نے اپنا لگا لیا، لیکن شریعت نے اسے حق دیا ہے. للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کو بیٹے کو بیٹی سے 2 گنا ملے گا، یہ اللہ نے اسے حق دیا ہے. اس کے آنکھیں بند کرتے ہی وہ حق نافذ کر دیا جائے گا. لیکن دکھ میں آ کر، تکلیف میں آ کر ہم بیٹے کو گھر سے نکال رہے ہیں، اپنی جائیداد سے اسے محروم کر رہے ہیں، اور ہماری اتنی بھی کوئی طاقت نہیں ہے کہ اسے ہم یہ دنیا سے اٹھا دیں، اس کے لیے یہ وہ بند کر دیں. یہاں سے ہم نے نکالا، وہاں جا کے وہ کام کر رہا ہے، مزے کر رہا ہے. اللہ رب العزت اگر کسی کو چاہے تو اس کو دنیا میں پانی کا گھونٹ نصیب نہ ہو. اس میں یہ طاقت ہے یا نہیں؟ قرآن کریم کی اسی آیت میں اللہ نے فرمایا وَهُوَ الْقَوِّيُّ الْعَزِيزُ، وہ تمام تر قوتوں کا مالک ہے اور غالب ہے. تمام تر قوتوں کا مالک ہے اور ہر معاملے پر وہ غالب ہے. چاہے تو وہ پانی کا گھونٹ بھی نہ دے، لیکن وہ ساری دنیا کو دے رہا ہے. مسلمان بھی کھا رہے ہیں، کافر بھی کھا رہے ہیں، اللہ کو ماننے والے بھی کھا رہے ہیں، اور اللہ یا رب کہلوانے والے بھی کھا رہے ہیں. فرعون کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ چاہتا تو اس کا رزق روک سکتا تھا یا نہیں؟ بعد میں اس کی سرکشی کی انتہا میں اللہ کو جیسے منظور تھا، بالآخر اسے غوطے دے دے کر مروایا گیا، غرق کیا گیا پانی میں. اللہ چاہتا تو جس دن اس نے کہا تھا نا لوگوں کو اکٹھے کیا، فحشر فنادا فقال انا ربکم الاعلی، دنیا کو ایک میدان میں اکٹھے کر کے کہا کہ میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں. اللہ چاہتا تو وہی ڈور کھینچ لیتا، اس کو اگلی سانس لینا نصیب نہ ہوتا. اللہ میں یہ قوتیں تھیں، لیکن اللہ رب العزت نے اس کی رسی ڈھیلی چھوڑی کہ جاؤ جو کرنا ہے کر لو، اپنے آپ کو رب منوا سکتے ہو تم منوا لو، ایک دن آئے گا تمہیں ہمارے سامنے آنا ہی ہوگا. اور جب وقت مقررہ آ گیا تو اللہ رب العزت نے اس کو پانی میں ڈبو کے مار دیا. اللہ قوی ہے، اپنی قوت کے ساتھ وہ اس نظام کو دنیا میں نافذ کرتا ہے. گزشتہ درس میں نے ایک بات کہی تھی کہ اگر اللہ قوی نہ ہوتا تو کوئی کسی کو رزق دینے کے لیے رکاوٹیں ڈال سکتا تھا کہ ان کو روزی نہ ملے، ان کو ملے، ان کو نہ ملے. ایک جملہ اور کہا تھا، یاد ہے یا نہیں؟ اگر لوگ کسی کے راستے میں، کسی کی روزی روٹی کی راہ میں رکاوٹ پیدا کر سکتے تو جس طرح آج لوگ کتاب و سنت پر عمل کرنے والوں کے خلاف ہر طرح کی کوششیں کرتے رہتے ہیں، اگر یہ روزی پر قادر ہوتے تو وہاں بھی بھوکے مر جاتے. بات اب بھی سمجھ میں آتی ہے یا نہیں؟ کوئی اللہ کے سوا اس بات پر قادر نہیں ہے. تمام یہ قوتیں اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں. یہ ناراض ہوں گے اس کو مار دیں گے، وہ ناراض ہوں گے اس کو مار، وہ ساری دنیا کو مسلسل دیے چلا جا رہا. نافرمان کو بھی فرما بردار کو، ماننے والے کو بھی انکار کرنے والے کو بھی. دہریے بھی کھا رہے ہیں، مسلمان بھی کھا رہے ہیں، مومن بھی کھا رہے ہیں، منافق بھی کھا رہے ہیں. یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے. یہ اس کے لطیف یعنی باریک بین ہونے کی دلیل ہے کہ وہ ہر کسی کو دے رہا ہے، انسان کی ہر حاجت کا اسے علم ہے. اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے
ارشاد فرمایا من کانا یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ، اگر کسی کو آخرت کی کھیتی چاہیے، من کانا یرید، ارادہ یرید ارادہ، جس کا ارادہ جس کی نیت یہ ہو کہ اسے آخرت میں فائدہ ملے، آخرت میں اسے پھل ملے۔ حرث کا معنی کیا ہے؟ من کانا یرید حرث الآخرہ، حرث کا معنی کھیتی جو معروف ہے۔ قرآن کریم میں یہ تقریباً 11 مرتبہ لفظ آیا ہے اور سب جگہ تقریباً کھیتی ہی کے معنوں میں آیا ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا وہاں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کھیتی کیوں قرار دیا گیا۔ یہاں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جسے آخرت کی کھیتی چاہیے، آخرت میں کیا جا کے ہم دوبارہ یہ چاول گندم جو جوار بوئیں گے یا کاٹیں گے؟ کچھ نہیں ایسا ہوگا، لیکن یہاں جو بوئیں گے وہاں جا کے وہی کاٹیں گے۔ اگر نیکی کریں گے تو اچھا بدلہ ملے گا، برائی کریں گے تو برا بدلہ ملے گا آخرت میں۔ کھیتی والی بات ہو گئی یا نہیں؟ جسے وہاں آخرت کی کھیتی چاہیے، کھیتی کا معنی پھل، کھیتی کا معنی فائدہ، جسے آخرت کا فائدہ چاہیے۔ اور کھیتی کو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایک کھیتی بڑے عجیب معنوں میں اللہ رب العزت نے یہ لفظ استعمال فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 223، نساؤکم حرث لکم، حرث کا لفظ وہاں بھی یہی موجود ہے۔ نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں اور اپنی کھیتی میں آؤ جیسے چاہو۔ اور بیوی کو کھیتی کیوں قرار دیا گیا؟ بیوی سے آدمی پھل حاصل کرتا ہے یا نہیں؟ پھل سے مراد اولاد۔ انسان کو بیوی سے دنیا کا سب سے قیمتی پھل ملتا ہے۔ سب سے قیمتی پھل تو اولاد ہی ہے نا۔ دنیا بھر کی دولتیں موجود ہیں، ہم نے کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں، یقین جانے طالب علمی کے زمانے میں بعض ایسے لوگوں سے ملاقات نہیں بلکہ بہت اچھے قریبی تعلقات ہوئے جو بڑی دولتوں کے مالک تھے، اپنی فیکٹریاں، لمبے چوڑے کاروبار، بے شمار پیسہ دولت، لیکن چہرے پہ وہ رونق، وہ بشاشت، جیسے نا چہرہ ہنستا مسکرات، ہنستے یقیناً ہیں، مسکراتے ہیں، لیکن اولاد کی محرومی گویا کہ ان کے چہرے سے نظر آ رہی ہوتی۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ دنیا بھر کی دولتیں ایک طرف اور اولاد ایک طرف۔ اولاد نہیں ہے، دنیا بھر کی دولتیں سمجھیں کہ بیکار ہیں۔ اللہ رب العزت نے بیوی کو کھیتی انہی معنوں میں قرار دیا کہ وہ تمہارے لیے پھل دینے کا ذریعہ ہے، تمہیں اس کے ذریعے، اس کے حوالے سے پھل ملتا ہے۔ اور فرمایا فاتوا حرثکم انا شئتم، آپ کی کھیتی ہے، آپ کھیتی میں جب چاہیں، جس وقت چاہیں اور جس طرف سے چاہیں آ سکتے ہیں۔ یا کوئی رکاوٹ ہوتی ہے؟ آ سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے یہاں بعض لوگوں نے غلط معنی لے لیا اور بہت غلط راستے چڑھ گئے، اس گناہ کو جائز قرار دے دیا جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت گناہ قرار دیا ہے، اسے جائز قرار دیا کہ اللہ نے کہا ہے تمہاری کھیتی ہے جیسے چاہو آؤ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تمہاری کھیتی ہے، تمہارے لیے پھل کا ذریعہ ہے، اور اس ارادے سے اس طرف سے آؤ جہاں سے تمہیں پھل ملے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ کھیتی میں جس طرف سے چاہو آؤ، ٹھیک ہے، لیکن آؤ اس انداز سے کہ جس انداز سے تمہیں پھل ملنے کی توقع ہو سکتی۔ لہذا اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے ناجائز طریقے سے تعلقات رکھتا ہے، غیر فطری انداز سے بیوی کے پاس آتا ہے، تو وہاں پھل کی توقع کی جا سکتی ہے، پھل کا کوئی راستہ ہی نہیں۔ لہذا یہاں یہ بھی ذہن میں رکھے کہ بعض لوگوں نے اس سے یہ غلط معنی بھی لیا اور کہا کہ اپنی بیوی کو جس طرح چاہو، جس طرف سے چاہو آؤ، نہیں۔
اللہ رب العزت نے اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ تمہارے لیے کھیتی ہے پھل دینے کے لیے، آؤ وہاں سے جہاں سے پھل ملے گا۔ تو گویا کھیتی کا لفظ بیوی کے لیے، بیوی کو بھی کھیتی کہا۔ کھیتی کو اللہ رب العزت نے قیامت کے دن جو فائدہ ملے گا، جو پھل ملے گا، اسے بھی کھیتی ہی قرار دیا۔ 11 جگہوں پر آیا لیکن بالآخر کھیتی کھیتی ہی کے معنوں میں رہتی ہے۔ اللہ نے فرمایا من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ، جس نے آخرت کی کھیتی چاہی، جسے آخرت کا فائدہ محبوب ہوا، جس نے یہ چاہا کہ اسے آخرت میں اس دنیا کی کھیتی کا پھل آخرت میں ملے، اللہ نے فرمایا ہم اسے زیادہ دیتے ہیں۔ نزد لہ منہا، نزد لہ فی حرثہ، ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ اور اس سے واضح طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کون سی کھیتی ہے جس میں آخرت کی نیت کی جائے تو اضافہ ہو جاتا ہے، یہ ہے نیکی۔ اگر کسی نے نیکی کی نیت کی، آخرت کی نیت کی، اللہ کی رضا کا ارادہ کیا تو اللہ فرماتے ہیں ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ اگر کسی نے آخرت میں اجر و ثواب کی نیت سے دنیا میں کوئی عمل کیا تو ہم اس کے اجر میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ اور اجر میں اضافے کے اللہ رب العزت نے جو درجات بیان کیے ہیں قرآن کریم میں واضح طور پر وہ بھی موجود ہیں۔ سورۃ البقرہ میں ہی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنے اموال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال کیسی ہے؟ کمثل حبۃ، اس کی مثال ہے اس دانے کی طرح جسے زمین میں بویا جائے، انبتت 7 سنابل، اس میں سے 7 کونپلیں نکلیں، 7 سنابل، 7 کونپلیں نکلیں، 7 کونپلوں کے اوپر 7 خوشے ہوں، ہر کونپل کے اوپر ایک خوشہ ہوتا ہے نا گندم کا، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر خوشے میں 100 دانہ ہو۔ مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی نیت یہ ہے کہ ہمیں آخرت میں اچھا پھل ملے، ان کو اللہ ایک کے بدلے میں 700 گنا تک دیتا ہے، جیسا کہ اس آیت میں یہ بات موجود ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 261 ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ دیتا ہے۔ یعنی 700 کوئی حد نہیں ہے کہ اس کے آگے اللہ کے پاس نعوذ باللہ ہے نہیں، اللہ کے پاس بے شمار ہے، اور جسے چاہتا ہے وہ 700 بھی زیادہ دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعتوں والا اور جاننے والا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، وسعتوں والا، اس کے خزانے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے کہ وہ اگر دے گا تو خزانے میں کمی آ جائے گی، وہ وسعتوں والا ہے، اور علیم جاننے والا ہے، اسے اپنے بندوں کے دل کی نیت کا بھی پتہ ہے کس نے کس نیت سے دیا۔ اب اسی نیت کے حساب سے اللہ اجر و ثواب کو بڑھائے گا۔ ایک آدمی نے یہ نیت کی کہ یا اللہ میں یہاں تیرے ان بندوں کے درمیان کھڑے ہو کر یہ پیسے فی سبیل اللہ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ تیرے بندوں کو ترغیب ہو، تیرے اور بندے بھی کچھ نہ کچھ شرکت کریں۔ یہ نیت اچھی ہے یا بری ہے؟ یہ نیت اچھی ہے کہ تیرے دوسرے بندے بھی شریک ہوں گے، ایک نیک کام ہو جائے گا۔ مسجد بنانی ہے، مسجد بنانی ہے، اسے ظاہر ہے کہ ایک آدمی، کچھ لوگ ہی ہوتے ہیں کہ اکیلا ہی مسجد کھڑی کر لے، ایسے لوگ موجود ہیں، بے شمار ہیں۔ یہاں آپ دیکھتے ہیں بڑی بڑی جامع مسجدیں ہیں، ایسے ہی پاکستان انڈیا میں لوگ اکیلا آدمی ایک گھر کی طرف سے جامع مسجد اتنی بڑی بڑی کہ جس میں ہزاروں لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اور ہر آدمی ایسا نہیں ہے، کچھ ایسے ہیں کہ وہ مسجد میں صرف نلکا لگا سکتے ہیں، کچھ ایسے ہیں وہ مسجد کا صرف مینار بنوا سکتے ہیں، کچھ ایسا ہے وہ کہتا ہے کہ میں سیمنٹ دے دوں گا، کوئی کہتا ہے سریا۔ اس کے علاوہ بھی تو بہت سارے اخراجات ہیں،
اب ایک آدمی اٹھ کے کہتا ہے کہ میری ہمت اتنی ہے کہ میں 1000 ریال دے دوں، یہاں وہ اعلان کر دیتا، اعلان ہوا مسجد بنانی ہے، اس نے کھڑے ہو کے اعلان کر دیا بھائی میری طرف سے 1000 ریال مسجد کے لیے۔ یہاں ماشاءاللہ بڑے اچھے اچھے مالدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ لو اس نے 1000 دیا ہے تو ہمیں تو بہر صورت کچھ زیادہ ہی دینا چاہیے، اللہ کی طرف سے ثواب ملے گا، نیکی میں شرکت ہو جائے گی۔ وہ کہتا ہے 500 1500 5000 10,000 پیسے اکٹھے ہو گئے۔ پہلے آدمی نے نیک نیتی کے ساتھ لوگوں کو توجہ دلائی، دوسرے لوگ بھی نیکی میں شریک ہو گئے، اور اس پہلے کی نیت کو اللہ جانتا ہے کہ یہ ریاکاری نہیں تھی، بلکہ اس نے دوسرے لوگوں کو شریک کرنے کی نیت سے یہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت اس کو اگر اس مجلس میں 1,00,000 ریال اکٹھا ہوا تو اللہ اسے 1,00,000 کا ثواب بھی دے گا۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، جو کسی کو نیکی کا راستہ دکھاتا ہے وہ اسی طرح ہو جاتا ہے جیسے وہ نیکی کرنے والا ہے۔ اس نے 500,000 ریال دے کے راستہ دکھایا، جتنے لوگ اس راستے پر چلیں گے ان کو بھی اس کا ثواب پہنچے گا، ان کا ثواب بھی اسے پہنچے گا۔ اللہ رب العزت دلوں کی جانتا ہے، علیم و خبیر ہے، وہ دیکھ لیتا ہے کہ اس آدمی نے کس نیت سے خرچ کیا۔ اب نیت اللہ جانتا ہے، اسے معلوم ہے کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے۔ اس نے اٹھ کر مجلس میں اعلان اس لیے کیا ہے کہ آج لوگوں کو پتہ تو چلے نا کہ ہمارے پاس پیسے ہیں۔ اب اس نیت سے اعلان کرے گا تو پیسوں کا تو پتہ چل جائے گا واقعی ہیں، لیکن آخرت کی اس کے چونکہ نیت ہی نہیں ہے، آخرت کا ارادہ ہی نہیں ہے، لہذا اللہ رب العزت اسے آخرت میں کچھ بھی نہیں دے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں من کان یرید حرث الآخرہ، جس نے آخرت کے فائدے، آخرت کے پھل کے لیے کوئی کام کیا، نزد لہو فی حرثہ، ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں، یعنی اس کی کھیتی میں پھل جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور یقیناً اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی کھیتیوں میں پھل بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اور اگر اللہ کے غریب مسکین بندوں کو دھوکہ دینے کی نیت کی جائے تو اللہ پھل چھین بھی لیتا ہے۔ وہ چھین سکتا ہے یا نہیں؟ ایک جماعت کا ذکر قرآن کریم میں ہے، انہوں نے رات کو پروگرام بنایا اور کہا کہ صبح منہ اندھیرے، صبح لیکن منہ اندھیرے یعنی راتوں رات جائیں گے، پھل اتار کے لے آئیں گے، غریب لوگ مسکین لوگ پہنچ ہی نہ پائیں اس سے پہلے ہم پھل اٹھا کے لے آتے ہیں۔ اللہ کے بندوں کو نقصان پہنچانے کی نیت کی، اور خود غرضی کی انتہا دیکھیں کہ غریب دیکھ نہ پائیں، غریب مانگ نہ پائے، کہا کہ منہ دھیرے جائیں گے اور اپنے کھیتی میں جا کے اپنا پھل اتار کے لے آئیں گے، اپنے باغ میں پہنچیں گے، پھل اتاریں گے اور غائب ہو جائیں گے، غریب پہنچ نہ پائیں گے، مانگ نہ پائیں گے، کچھ کمی نہ آئے گی۔ بھاگے وہاں پہنچے جہاں باغ تھا، دیکھتے ہیں ادھر ادھر دائیں بائیں کہ ہمارا باغ تھا، ایک کہتا ہے کہ ہم شاید راستہ بھول گئے ہیں، یعنی کسی اور جگہ آ گئے ہیں، تو دوسرے نے کہا نہیں ہم راستہ نہیں بھولے، ہمیں سزا مل گئی ہے ہمارے کرتوت کی۔ قرآن کریم میں واقعہ موجود، اللہ رب العزت دلوں کی جانتا ہے کہ کوئی کس نیت سے کیا عمل کرنے جا رہا ہے۔ اگر نیکی کی نیت ہے اللہ ان کی کھیتیوں میں اضافہ کرے گا، کھیتیاں پھل زیادہ دیں گی، پودوں پہ پھل زیادہ لگے گا، اور نیت خراب ہوگی تو اللہ پودے ہی غائب کر دے گا، ان کے باغ کو ہی اللہ رب العزت نے تہس نہس کر دیا، وہ جگہ ہی نہیں پہچان پا رہے کہ ہم اپنے باغ کی جگہ پہ آئے ہیں یا بھول کر کسی اور جگہ چلے گئے۔ اللہ دلوں کی جاننے والا ہے، اور اگر کوئی نیک نیتی سے یہ کام کرتا ہے تو اللہ اس کو اس کا پھل جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ دیتا ہے۔ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اگر کوئی دنیا کا پھل چاہتا ہے تو اسے ہم دیتے ہیں، اسے ہم پھل میں سے کچھ دے دیتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے جو قانون بنایا ہے کہ میں ہر جاندار کو اس کا جتنا رزق مقرر کر چکا ہوں وہ دوں گا،
وہ نیک ہے، بد ہے، اللہ کو ماننے والا ہے، اللہ کا انکار کرنے والا ہے، میں اس کو دوں گا، تو وہ اس کو مل رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ دنیا کی نیت کرنے والے کو ہم دے دیتے ہیں، لیکن آخرت کی نیت کرنے والے کو بڑھا چڑھا کے دیتے ہیں، 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ دیتے ہیں۔ لیکن دنیا کی نیت کرنے والے کے بارے میں فرمایا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نصیب، دنیا میں تو اسے جیسے کیسے مل ہی جائے گا، لیکن اسے آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ اگر وہ چاہے کہ دنیا میں بھی مل جائے، آخرت میں بھی مل جائے، تو جس کی نیت یہ ہوگی کہ مجھے دنیا میں، یہ واہ بھی تو ایک پھل ہے نا دنیا میں لینے کے لیے۔ ایک آدمی خرچ کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں آج اتنا خرچ کروں گا یا اتنا پیسہ، اتنا اعلان کروں گا۔ کئی لوگ جو ہیں وہ چیک لے کے کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ کے ساتھ کبھی شاید ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہو یا نہ ہو، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اعلان ہوا بھائی فلاں نیک کام کرنا ہے، مسجد بنانی ہے، دور کیوں جاتے ہیں؟ سب سے بہترین نیک کام ہوتا ہے مسجد بنانا۔ من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا، اللہ اس کے لیے جنت میں اس کا گھر بنائے گا۔ من بنا مسجدن کا مفحص قطع، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی نے چڑیا کے گھونسلے کے برابر مسجد بنائی، اللہ اس کا جنت میں گھر بنائے گا۔ اب یہ چڑیا کے گھونسلے کے مطابق مسجد تو ہوتی نہیں، چڑیا کے گھونسلے میں کیا ہوگا؟ مقصد یہ ہے کہ مسجد بنانے کے لیے صرف اتنا ہی حصہ لیتا ہے کہ اس کے پیسے سے چڑیا کا گھونسلہ بن سکتا ہے۔ تھوڑا سا بھی حصہ اگر نیک نیتی سے مسجد کے لیے ڈالتا ہے، اللہ اس کو جنت میں کر دیتا ہے۔ بہت بڑا یہ کام ہے دنیا میں اللہ کا گھر تعمیر کرنا۔ اعلان ہوتا ہے، اور کبھی کبھی بعض اعلانات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ محلے والے نہیں، وہاں دنیا بھر کے لوگ اکٹھے ہیں، بڑا جلسہ ہے، لوگ آئے ہوئے ہیں۔ تو کئی لوگ ایسے بعض مواقع پر، بعض معاملات میں ایسے لوگ پائے گئے کہ انہوں نے فوری طور پر اعلان کیا جی اتنے لاکھ روپے میری طرف سے، اور فوری طور پر جیب سے چیک نکالا، لکھا، اور چیک بھی سیکٹری صاحب کو یا جو بھی خزانچی ہے اس کو پکڑا دیا، اور بعد میں پتہ لگا کہ اکاؤنٹ میں پیسہ ہی کوئی نہیں۔ اب یہ دنیا طلبی ہے یا نہیں؟ اب اس وقت جو لوگ کھڑے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کیا کر دیا، 10,000 10 لاکھ اتنا بڑا پیسہ۔ اب یہ جو 1,000 2,000 آدمی جلسے میں بیٹھے ہوئے ہیں، سٹیج پہ جا کے جب سیکٹری صاحب کے چیک پکڑا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، سب کے دل میں واہ واہ کیا بات آ رہا ہے نہیں؟ یہ بھی ایک پھل ہے، واہ واہ بھی پھل ہے، اور جس نے دنیا کے واہ واہ کی پھل کی نیت کی، اللہ فرماتے ہیں ہم اسے دلا دیتے ہیں، اسے کچھ نہ کچھ دلا دیتے ہیں۔ دنیا میں لوگوں نے واہ واہ کہہ دیا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نصیب، لیکن اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح کی بات اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل جو 15واں سپارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، سورہ بنی اسرائیل، اور اسی کا نام ہے سورۃ الاسراء، عربوں میں سورۃ الاسراء، اور ہمارے یہاں بنی اسرائیل، کیونکہ اس کا آغاز ہوتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، تو اس کا نام عربوں میں اسراء، اور ہمارے یہاں بنی اسرائیل۔ سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 18 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، جس نے دنیا کی کھیتی میں دنیا میں جلدی کی، یعنی دنیا کا پھل چاہا، آخرت کا نہیں، اور دنیا کا پھل جو میں نے ابھی بتایا ہے واہ واہ، جس کو واہ واہ چاہیے، جس کو دنیا کا پھل چاہیے، جو کھیتی اس نیت سے لگا رہا ہے کہ مجھے دنیا میں اس کا پھل مل جائے، فرمایا اجلنا لہ فیہا، ہم اسے جلدی جلدی وہ پھل دے دیتے ہیں۔ ادھر اعلان ہوا کہ میرا 1 لاکھ، تو پھل ملنا شروع ہو گیا یا نہیں؟ آوازیں اٹھ رہی ہیں کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ اللہ فرما رہے ہیں اجلنا لہ، ہم اسے فوری طور پر جلدی جلدی وہ پھل دے دیتے ہیں، ما نشاء،
جتنا ہم چاہتے ہیں. یعنی یہ بھی تو نہیں ہے کہ ہر شخص اس کے لیے ایسے کرے گا. جتنا ہم چاہتے ہیں، لمن نرید، اور جس کو چاہتے ہیں. جس کو چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں اسے ہم جلدی جلدی پھل دے دیتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ سب کے لیے ہو. ثم جعلنا لہ جہنم، اور پھر ہم اس کے لیے آخرت میں جہنم لکھ دیتے ہیں. دنیا میں اسے پھل مل گیا، کھیتی سے پھل کاٹ لیا، دنیا میں لوگوں کی واہ واہ مل گئی، لیکن آخرت میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. ثم جعلنا لہ جہنم، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم کر دی، جہنم طے کر دی. یصلاھا مذموما مدحورا، وہاں وہ پہنچے گا کس حال میں؟ دھتکارا ہوا اور مذموم، ذلیل ہو کر. ذلیل ہو کر دھتکارا ہوا جہنم میں ڈالا جائے گا. ذلیل ہو کر کس طرح دھتکارا ہوا؟ تو اللہ کے دربار سے دھتکارا گیا. اللہ کے لیے اللہ اس سے نفرت کرتا ہے، اس کو نظر کرم سے دیکھتا بھی نہیں. اور اس کے ذلیل ہونے کا ذکر ایک بڑی مشہور و معروف حدیث میں آیا ہے. اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں فرماتے ہیں نا، 3 آدمیوں کو پیش کیا جائے گا باری باری، عالم کو، حافظ قرآن، عالم دین کو، مالدار کو، شہید کو. ان تینوں کے بارے میں تفصیل میں نہیں جاتے، تینوں کے بارے میں موجود ہے. ثم امر بہ، پھر اللہ رب العزت کا حکم ہوگا، فصحب علی وجہہ، اسے اس کے منہ پر گھسیٹتے ہوئے، ثم القی فی النار، جہنم میں ڈال دیا جائے گا. جس کو پورے محشر کے میدان سے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینکا جائے گا، اس سے بڑا ذلیل اور کون ہوگا؟ دنیا دیکھ رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کو بڑے پردے سے اس کے منہ کے اوپر کپڑا چڑھا کے، پاکستان انڈیا میں تو سزا دینے لگتے ہیں تو معلوم ہے نا، اس کا منہ پہلے بند کرتے ہیں تاکہ اس کو کوئی دیکھ نہ پائے، یہ کسی کو دیکھ نہ پائے. وہاں پورے محشر کے میدان میں پوری خلقت جمع ہوگی، بنی نو آدم سارے کے سارے جمع ہوں گے، ان کے درمیان سے ان کو گھسیٹ کر لے جایا جائے گا اور جہنم میں پھینکا جائے گا. اس سے بڑی ذلتناک موت اور کیا ہو سکتی ہے، یا حالت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ نے فرمایا یصلاھا، پہنچے گا اس جہنم میں، مذمومن، ذلیل و خوار ہو کر، مدحورا، اور دھتکارا ہوا. ومن اراد الاخرہ، جس نے آخرت کا ارادہ کیا، کھیتی بوئی اور چاہا کہ پھل مجھے اچھا ملے اور آخرت میں ملے، وسعی لہا سعیہا، اور اس کے لیے اس کی مطلوبہ محنت کی. مطلوبہ محنت، نیک عمل کے لیے مطلوبہ محنت کیا ہوتی ہے؟ کہ سنت کے مطابق اسے ادا کیا. نیک عمل کرے اور پھر محنت یہ کرے کہ یہ کام تو حج ایک لفظ ہے، صرف حج یا عمرہ کر لیں. اب اس کو اگر اپنی مرضی سے ادا کریں گے تو اس کا کیا ثواب ہوگا، اور اگر سنت رسول کے مطابق سارا ادا کریں گے تو اس کا کیا ثواب؟ کھیتی چاہتا ہے اور اس کے لیے سعی لہا سعیہا وسعی لہا سعیہا، اس کے لیے وہ محنت کی جس کی اس کے لیے ضرورت ہے، یعنی اس عمل کو سنت کے عین مطابق ادا کیا. وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن بھی ہے، وہ اہل ایمان میں سے ہے، عقیدہ اس کا صحیح ہے. فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، یہی لوگ ہیں جن کی سعی، جن کی کوشش، جن کی محنت صحیح پھل لائے گی. مشکورہ، جس کی قدردانی کی جائے گی. سعی مشکور تو مشہور لفظ نا، یہاں تو آپ بہت سنتے رہتے ہیں، حجا مبرورا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا، گناہ بخشے گئے، سعی مقبول ہوئی اور حج قبول ہوا. مشکور کا معنی جسے اللہ رب العزت قبول کر لے، جس کی قدردانی ہو جائے. کسی بھی عمل کی قدردانی کے لیے اللہ رب العزت نے یہاں 3 شرطیں بیان کر دی. اللہ کے یہاں کوئی عمل کس طرح قدردانی پائے گا، 3 شرطیں پوری ہونی چاہیے. اور ان 3 شرطوں میں سے سب سے پہلی اور بنیادی شرط یہی ہے کہ وہ آدمی مومن ہو، ایمان والا. اگر مومن ہے، اللہ کی ذات پر اس کا صحیح ایمان ہے، عقیدہ اس کا صحیح ہے، وہ کوئی عمل کرے گا تو اس کے عمل کے بارے میں اللہ رب العزت کے یہاں اجر ہے.
اور اگر ایک آدمی مومن ہی نہیں، مسلمان ہی نہیں، تو اس کا عمل کیا ہوگا؟ عبداللہ بن جدے معروف ہے، ہر سال حاجیوں کو 100 اونٹ ذبح کر کے وہ کھلایا کرتا تھا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ 100 اونٹ کو چھوٹا سا کام ہے، 100 اونٹ ذبح کرنا اور حاجیوں کو کھلا دینا بہت بڑا کام ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، آپ کو معلوم ہے کہ بہت چھوٹی عمر میں نکاح ہوا، ہوش سنبھالتے ہی شادی ہو گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سمجھیں کہ تربیت بھی پائی اور اسلام بھی سیکھا، اور پھر صحابہ کرام میں سے عظیم عالمہ، فقیہہ اور بہت بڑی مفتی ثابت ہوئی، علم حاصل کیا۔ انہوں نے عبداللہ بن جدے کا نام سنا ہے، کہتی ہیں یا رسول اللہ، یہ آدمی اتنا بڑا کام کرتا تھا، ہر سال 100 اونٹ ذبح کر کے حاجیوں کو کھلاتا تھا۔ حاجی بھی ظاہر ہے کہ بڑی خاص مخلوق ہے اللہ کی، ضیوف الرحمن، اللہ کے مہمان، وفد اللہ، اللہ کے پاس پہنچنے والے مہمان، مہمانوں کا وفد حاجی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم سے ہے۔ وفد اللہ ثلاثہ، اللہ کے مہمان 3 ہیں، ان میں سے الحاج والمعتمر والغازی، مجاہد فی سبیل اللہ اللہ کا مہمان ہے، حاجی اللہ کا مہمان ہے، عمرہ کرنے والا اللہ کا مہمان۔ اسی لیے یہاں عربوں میں آپ یہ سنتے رہتے، سعودی عرب میں یہ بڑے اعلان ان دنوں لگتے ہیں، ضیوف الرحمن، حکومت کی طرف سے اعلان آ رہا ہے، وزارت الحج کی طرف سے اعلان آ رہا ہے، جالیات کی طرف سے اعلان آ رہا ہے کہ ہم ضیوف الرحمن کی خدمت اپنے لیے شرف سمجھتے ہیں۔ یہ اعلانات سنتے ہوں گے حج کے دنوں میں خاص طور پر۔ حاجی اللہ کا ایک خاص بندہ، حاجیوں کی جماعت اللہ کی خاص جماعت ہے، اس خاص جماعت کو ہر سال 100 اونٹ ذبح کر کے ان کی ضیافت کرنا، کھانے کھلانا کتنا بڑا کام ہے۔ تو فرمایا یا رسول اللہ، اسے کوئی آخرت میں فائدہ ہوگا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ، اس نے کبھی آخرت کا فائدہ طلب ہی نہیں کیا، یعنی اس کا ایمان نہیں تھا، اللہ کی ذات پر ایمان نہیں تھا، مومن مسلمان نہیں تھا، آخرت اس کی نیت میں شامل نہیں تھی، اس کو آخرت میں فائدہ کیا ملے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ آدمی مومن ہو اور اللہ سے آخرت میں اجر و ثواب کی نیت رکھے کہ یا اللہ اس عمل کا مجھے آخرت میں ثواب چاہیے، اور اگر وہ لاکھ کا چیک دینے والے کی طرح ہی ہو کہ واہ واہ لوگ کریں گے، مزہ ہو جائے گا، ہماری مجلس جو ہے وہ سنور جائے گی، یہ نہیں، آخرت میں اللہ کی طرف سے اگر انعام کی نیت ہے، آخرت میں اجر و ثواب کی نیت ہے، اس پر اس کا پورا ایمان ہو، آخرت پر اور اللہ کی ذات پر۔ ایک چیز یہ کہ وہ ایمان والا ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ مومن ہو، وَسَعَالَهَا سَعْيَهَا، اور اس کے لیے وہ جیسی سعی مطلوب ہے وہ سعی کرے۔ سعالہا سعیہا کا معنی یہ نہیں کہ جیسے چاہے دوڑ کے چکر لگا کے آ جائے، اس کے لیے جو سعی مطلوب ہے وہی کرے۔ اب ایک آدمی مروہ پہ چڑھ گیا اور وہاں چڑھ کے صفا کی طرف چل دیا، کہا یہ میرا پہلا چکر ہو گیا، تو کیا یہ صحیح ہو جائے گی؟ الٹا ہو گیا نا۔ طواف بھی اسی طرح کر رہا ہے، اور جہاں جاتا ہے کوئی نہ کوئی شرک بھی کر رہا ہے، بدعت، اپنی مرضی سے جو کام کرتا ہے، بجائے احرام باندھنے کے اور وہ سادہ لباس میں، عام لباس میں موجود ہے، اور کوئی بھی اس کا حج کے جو احکام ہیں اس پہ عمل نہیں ہے، لیکن وہ ساری جگہوں سے ہو کے آیا، خانہ کعبہ کے گرد چکر لگا لیا، تو آپ تو نہیں کہیں گے نا اس کو الٹا گھوم رہا ہے۔ صفا مروہ کے درمیان بھی دوڑ لیا، وہ بھی دوڑ ہے، صحیح نہیں ہے، اور عرفات بھی ہو کے آ گیا، مزدلفہ بھی سو کے آ گیا، منا میں بھی کھا پی کے آ گیا، یہ حج تو نہیں ہوگا، کیونکہ سعالہا سعیہا نہیں کیا اس نے، جو صحیح اس کے لیے مطلوب تھی وہ نہیں کی، سنت کے مطابق عمل نہیں کیا، اس کے عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں کسی عمل کی قبولیت یا اللہ کے یہاں عمل کی قدردانی کے لیے پہلی چیز ایمان اور دوسری چیز
سنت کے مطابق عمل ہو، اور تیسری چیز ہے ومن اراد الآخرہ۔ اللہ رب العزت نے آیت میں 3 چیزیں جو جس ترتیب سے دی ہیں، ومن اراد الآخرہ، جس کا ارادہ آخرت کی کھیتی ہو، جس کا ارادہ آخرت کا پھل ہو، آخرت کا اجر و ثواب ہو۔ اب آخرت کا اجر و ثواب کیسے ہوگا اور کہاں سے ملے گا؟ کسی بندے سے مل سکتا ہے؟ بندے تو دنیا میں واہ واہ دے سکتے ہیں، وہ فوراً دے دیتے ہیں۔ آخرت کا پھل صرف اللہ سے ملے گا۔ اگر کسی آدمی نے کوئی کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا تو وہ عند اللہ مشکور ہوگا، وہ عند اللہ قدردانی کا مقام پائے گا۔ پہلا کام ہی اللہ رب العزت نے آیت میں یہ بتایا کہ آدمی کی نیت میں رضائے الہی مقصود ہو۔ اگر رضائے الہی مقصود نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں، اس کی کھیتی گویا کہ جل گئی۔ اگر اس نے رضائے الہی کے بجائے لوگوں کی رضا، لوگوں کی واہ واہ، لوگوں کے یہ جو ڈونگرے ہیں، اگر اس نے یہ نیت میں رکھے ہوئے ہیں تو یہ اسے مل جائیں گے، آخرت میں اسے کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ نے فرمایا ومن اراد الآخرہ، جس نے آخرت کی نیت کی، اللہ کی رضا چاہی تو اسے مل جائے گا، اور اگر غیر اللہ کی رضا چاہی تو وہ کیا ہو جائے گا؟ ریاکاری۔ اور آخرت کی رضا کی مثال جو میں سے دنیا کی رضا یا ریاکاری کی جو مثال میں ابھی دے رہا ہوں، لوگ واہ واہ کریں گے، وہ تو کر دیا۔ اور جن 3 لوگوں کا میں نے اشارہ دیا ہے کہ قیامت کے دن محشر کے میدان میں ان کو سب سے پہلے لایا جائے گا اور تینوں کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا، ان تینوں کا گناہ بھی کیا ہے؟ دیکھیں کام کتنے بڑے بڑے کر کے گئے ہیں۔ ایک آدمی اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان، اب اللہ کی راہ میں تو چونکہ وہ کہہ رہا ہے نا اس کے الفاظ میں کہ میں نے اپنی جان تیری راہ میں قربان کر دی۔ دوسرا کہہ رہا ہے کہ مال تو مجھے تو نے بہت دیا، میں نے بڑا مال تیری راہ میں صرف کیا۔ اور تیسرا کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے اپنی کتاب اور اس کا علم دیا، میں نے دنیا بھر میں درس دیے، تلاوتیں کی۔ تینوں کام کوئی چھوٹے چھوٹے ہیں؟ تینوں بڑے بڑے کام ہیں، لیکن تینوں کاموں میں اس حدیث میں بتایا گیا کہ اس آدمی کی نیت یہ نہیں تھی کہ اس کا پھل مجھے آخرت میں ملے، نیت یہ تھی کہ دنیا میں لوگ واہ واہ کریں گے۔ ان تینوں کو یہ کہا جائے گا کہ تمہاری جو نیت تھی وہ دنیا میں پوری ہوگی۔ تمہیں یہ کہا گیا کہ یہ بڑا سخی ہے، بڑی دولت لٹاتا ہے، تمہیں یہ کہا گیا کہ بڑا دلیر، بڑا جیتدار ہے، اپنی جان پر کھیل گیا، اور تمہیں یہ کہا گیا کہ اس نے بڑے واز کیے، بڑی تلاوتیں کی، بڑی زبردست زندگی۔ وہ سارا کچھ فقط قیل تمہارے لیے کہہ دیا گیا، تمہیں دنیا میں اس کا پھل مل گیا، آخرت میں تمہارے لیے کچھ نہیں۔ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے یہ تینوں بنیادی شرطیں اس آیت میں ذکر کی گئی ہیں، اور ان کی تفصیل دیکھنا ہو تو پاکستان سے قبولیت عمل کے نام کی ایک تفصیلی کتاب ہماری شائع ہو چکی ہے، 250-300 صفحات کی، اور اسی کا اختصار ہندوستان سے، بنگلور سے، قبولیت عمل صالح کی پہچان، یعنی اللہ رب العزت فرمایا نے کہ جس نے جو ایمان لایا اور عمل صالح کیا، عمل صالح کی پہچان کیا ہے؟ وہ یہی ایک ایمان والا آدمی وہ عمل کرے اللہ کی رضا کے لیے اور سنت کے مطابق کرے۔ یہ دونوں ملکوں میں 2 نام سے الگ الگ کتابیں، ایک مفصل پاکستان میں اور ایک ذرا مختصر ہندوستان میں شائع ہوئی ہیں۔ جن کو تفصیلات دیکھنی ہو وہ وہاں تفصیلات دیکھ لیں۔ اللہ رب العزت نے تھوڑے سے لفظوں میں، قرآن کریم کا یہی تو اعجاز ہے کہ تھوڑے سے لفظوں میں وہ بات کر دیتا ہے کہ جسے ہم اپنی زبانوں میں تفصیلات میں جائیں تو اس سے کتابیں بن جاتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا ومن اراد الآخرہ، جس نے آخرت کا ارادہ کیا، یعنی اللہ کی رضا چاہی، وسعی لہا سعیہا، اور اپنا وہ عمل سنت کے مطابق ادا کیا جو صحیح مطلوب تھی وہ کی، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن بھی ہے، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اور ایسے ہی وہ لوگ ہیں جن کی سعی یا محنت یا عمل کو ہم قدردانی سے دیکھتے ہیں، قدردانی کرتے ہیں۔ اسی حوالے سے اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا
ومن کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کی کھیتی کو بڑھا دیتے ہیں. ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم اسے بھی دے دیتے ہیں. وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، لیکن اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج سوالات تو ماشاءاللہ کافی اکٹھے ہو کے آ گئے ہیں کہیں سے. لکھا ہے کہ ہمارے ایک دوست وسیم اکرم، جن کے خالہ زاد بھائی جن کا پچھلے ہفتے انتقال ہوا ہے دمام میں ہارٹ اٹیک کی وجہ سے، دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی بشری کوتاہیوں کو معاف کرے اور اللہ رب العزت ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. اور بھی کسی کا کوئی عزیز فوت ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ رب العزت ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. لکھا ہے کہ بہت بار انسان کوئی عمل کرتا ہے لیکن وہ یہ خیال نہیں کر پاتا کہ اللہ کے لیے کر رہا ہے یا ایسے ہی مدد کر دی ہے. یعنی وہ کام تو سر انجام دیتا ہے لیکن اس کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ میں اب یہ کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا ایسے ہی کر رہا ہوں. اب اس کی کسوٹی اصل میں بات یہ ہے کہ اخلاص میں اور ریاکاری میں بالکل معمولی فرق ہے. اگر وہ فرق مٹ گیا یا ریاکاری میں چلا گیا یا اخلاص میں چلا گیا. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ اس سے دیکھ لیں آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی یہ سمجھانے کے لیے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، بڑے اچھے طریقے سے نماز ادا کر رہا تھا، نماز پڑھ رہا ہے اور اپنی مرضی سے پڑھ رہا ہے. جیسے ہمارے یہاں سجدے پہ سجدہ ٹھک ٹھک چلے جا رہے ہیں. جیسے ہی اسے معلوم ہوا کہ پیچھے کوئی آدمی ہے جو مجھے دیکھ رہا تو فوری طور پر اس نے اپنی نماز صحیح پڑھنا شروع کر دی. پہلے اور انداز تھا، اب اس نے انداز صحیح کر لیا، تو اسے ریاکاری قرار دیا گیا. یہ ریاکاری ہے. اب آپ اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے جو مدد کی کیا اس میں یہ شامل تھا کہ اللہ خوش ہوگا، یہ غریب آدمی ہے، ہمارا رشتہ دار بھی ہے، اس کی حاجت پوری ہو جائے گی اور اللہ خوش ہوگا. اگر یہ نیت ہے تو یہ انشاءاللہ اجر و ثواب کا باعث ہوگی. اور اگر یہ نیت ہے کہ یہ غریب آدمی بھی ہے، ہمارا رشتہ دار بھی ہے اور آج اس کا تعاون کریں گے، کل ہمارے تھلے لگ کے رہے گا، یعنی ہمارے نیچے لگ کے رہے گا، آنکھ اٹھا کے بات نہیں کر سکے گا. ایسی باتیں ہیں یا نہیں؟ ہمارے دلوں میں رہتی ہیں طرح طرح کی باتیں. یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ کل کو آنکھ اٹھا کے بات نہیں کر سکے، یعنی مرہون احسان رہے گا. اگر یہ نیت ہے تو یہ ریاکاری ہے. اور یہ دوسرے اعتبار سے اللہ رب العزت نے ایسے آدمی کے لیے اور حدیث میں ایسے آدمی کے لیے کہا گیا کہ جو آدمی کسی پر احسان کرتا ہے پھر اس کے بعد اپنا یہ سلسلہ کہ میں نے یہ کیا وہ اپنے اس عمل کو بالکل برباد سمجھے کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے عمل کو برباد کر دیا. لہذا یہ کوشش کرے کہ جس وقت بھی کوئی کام کوئی عمل سر انجام دیں تو اپنے دل کو ذرا پہلے ٹٹول لیں، ہلا لیں تھوڑا سا کہ بھائی کدھر جانا چاہتے ہو. آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں یا کسی کو اپنے انڈر رکھنے کے چکر میں ہے کہ میرے متحت رہے. نماز میں کوئی صورت یا صورت میں کوئی الفاظ چھوٹ جائیں تو کیا نماز ادا ہو جائے گی؟ نماز ادا ہو جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز ادا کی، قرآن کریم کی صورت پڑھی اور صورت سے ایک آیت آپ سے ساقط ہو گئی. یعنی ایک آیت مثلا 19 پڑھی ہے، 20 چھوٹ گئی اور 21 پڑھ دی.
صحابی نے لقمہ نہیں دیا، لیکن بعد میں صحابی نے کہا یا رسول اللہ ایک آیت چھوٹ گئی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے بتا دیا ہوتا، سجدہ صاحب نہیں کیا، اتنا فرمایا کہ مجھے بتا دیا ہوتا، یعنی لقمہ دینے کا باقاعدہ آپ نے اشارہ دیا کہ مجھے لقمہ دے دیتے، میں آگے نکلا تھا پیچھے والی آیت پڑھتے میں صحیح کر لیتا۔ تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسا ہوا اور ایسا ممکن ہے، کوئی آیت چھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ ہمارے بعض مولوی بہت غصہ کرتے ہیں لقمہ دینے پر کہ مجھے لقمہ کس نے دیا اور کیوں دے دیا۔ اللہ کے نبی مانگ رہے ہیں کہ مجھے لقمہ کیوں نہیں دیا، اس وقت بتایا ہوتا، اور مولوی گرم ہو رہا ہے کہ لقمہ کیوں دیا۔ باجماعت نماز ادا کرنے میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہوگا یا نہیں؟ سورہ فاتحہ کے لیے جماعت اور باجماعت کی کوئی بات نہیں۔ پچھلے 3 اردو نیوز میں جو روشنی آتی ہے، اگر 3 ہفتے کے روشنی آپ نے دیکھے ہوتے تو آپ کو معلوم ہو جاتا کہ نہ صرف علماء اہل حدیث بلکہ بہت سارے 30-35 علماء احناف بھی کہہ رہے ہیں کہ نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، وہ امام ہے یا مقتدی، اکیلا ہے یا کس حال میں ہے، دن کی رات ہے، دن کی نماز ہے یا رات کی، اور سری ہے یا جہری، کوئی فرق نہیں ہے، سورہ فاتحہ ہر حال میں پڑھنی چاہیے۔ اور یہ کافی طویل مسئلہ ہے، اس پہ ہماری کتاب ابھی تیار ہے الحمدللہ، تیار تو عرصے سے تھی، اب پریس میں چھپنے کے لیے بالکل تیار ہے انشاءاللہ۔ عورتوں کو کیا مصنوعی زیورات پہننے چاہیے؟ زیورات جس کو اصلی پہننے کی اجازت ہے اسے مصنوعی کا کیا خطرہ ہے؟ اللہ رب العزت نے عورت کے لیے زیورات جائز قرار دیے ہیں، البتہ کچھ کام جو منع کیے ہیں وہ زیورات سے تعلق نہیں رکھتے، وہ عورت کے اپنے جسم سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں دانتوں میں چھیر کرنا، یعنی دانت سامنے جڑے ہوئے ہیں تو ان کے درمیان میں لکیر بنوانا، کئی لوگ شاید اس کو حسن سمجھتے ہوں گے، اور کہیں نہ کہیں کسی کے تل ہے اس کو اچھا لگا تو اپنا نہیں ہے، اس سرمے سے یا مختلف چیزوں سے، آج کے جو ٹیٹو جس کو کہتے ہیں، ٹیٹو یا ٹٹو، ٹیٹو بنوانا، یہ مرد بنوائے یا عورت بنائے دونوں کے لیے حرام۔ دانتوں میں چھیر کرانا مرد کرائے یا عورت کرائے دونوں کے لیے حرام۔ اور یہ بھویں جتنی ہیں اتنی رہنی چاہیے، اوپر سے نیچے سے نکالی، کبھی پتلی کبھی چوڑی کبھی لمبی کبھی چھوٹی، یعنی مختلف اوقات میں مختلف ڈیزائن دینا، ان سارے کاموں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی، یہ منع ہے۔ اب رہا مسئلہ زیورات کا، تھوڑے پہنے زیادہ پہنے، سونے کے پہنے چاندی کے پہنے، اس میں کوئی ایسی حرج والی بات انشاءاللہ نہیں ہے۔ کسی نے لکھا ہے کہ میری بہن کی صحت ٹھیک نہیں ہے، دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی بہن کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ آدمی گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر چند دن کے بعد اس سے پھر گناہ ہو جاتا ہے، تو کیا پھر توبہ کرتا ہے؟ آدمی بار بار گناہ کرے کوئی حرج والی بات نہیں، بار بار توبہ بھی کرتا رہے یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن گناہ کرے اور توبہ نہ کرے یہ بہت برا ہے۔ اور توبہ کرتے وقت یہ ارادہ کرے کہ ابھی تو توبہ کر رہا ہوں، صبح میں نے یہ کام کرنا ہے، کیا خیال ہے یہ توبہ ہوگی؟ توبہ کی جو شرطیں ہیں ان میں ہے کہ کیے ہوئے پر نادم ہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، اور یہ توبہ کے درمیان عزم کر رہا ہے کہ مجھے صبح یہ کرنا ہے، تو وہ اس کی توبہ ہوا ہی نہیں۔ سابقہ پر ندامت، آئندہ نہ کرنے کا عہد، یہ 2 چیزیں بنیادی طور پر ہیں۔ اور اگر اس نے بندے اور بندے کے درمیان کا گناہ ہے تو بندے سے بھی معافی مانگے، معافی تلافی کا معاملہ کرے۔ توبہ کی اگر شرطوں میں سے شرط یہ کہ غائب کر دیتا ہے، نیت کر رہا ہے کہ میں توبہ کر رہا ہوں، ساتھ اگلے باقاعدہ پلاننگ بھی ساتھ شامل کر رہا ہے کہ مجھے یہ صبح بھی کرنا ہے، تو گویا کہ یہ جان بوجھ کر یہ الفاظ غلط طریقے سے ادا کر رہا ہے۔ اگر توبہ صحیح کرے پھر گناہ ہو جائے کوئی بات نہیں، توبہ گناہ کرنے اور توبہ کرنے پر اللہ خوش ہوتا ہے، توبہ پر، بندے کی توبہ پر اللہ خوش ہوتا ہے، اور توبہ تبھی کرے گا نا جب گناہ ہوگا۔ بلکہ یہاں تک کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر بندے گناہ نہ کریں اور توبہ نہ کریں
تو اللہ حدیث قدسی ہے، اگر میرے بندے گناہ نہ کریں، گناہ کر کے توبہ نہ کریں، تو میں دوسرے لوگ لاؤں جو گناہ کریں اور توبہ کریں۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جم کے گناہ کریں، مقصد یہ ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تو اڑ نہ جائیں، بلکہ اللہ کے سامنے توبہ طائب ہو جائیں۔ جمعہ کے خطبے کے آخر میں جب خطیب دعا شروع کرتا ہے تو کچھ لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، کچھ ویسے ہی آمین کہتے ہیں۔ ویسے ہی آمین کہتے رہنا چاہیے، اگر کہیں خطیب خود اپنے ہاتھ اٹھا لے تو پھر آپ بھی اٹھا لیں، جیسے بارش کی دعا یا کبھی کبھی کوئی خاص موقع ہوتا ہے دعائے نازلہ وغیرہ، اگر جمعہ کے دوران خطیب نے ہاتھ اٹھا لیے، یا اللہ ان حوثیوں کو تباہ کر، یا اللہ شام میں مسلمانوں کو جو تنگ کر رہے ہیں ان کو تباہ کر، امام نے ہاتھ اٹھائے آپ بھی اٹھا لیے۔ اب امام ہاتھ گرا کے دعا مانگ رہا ہے تو کیا آپ زیادہ متقی ہیں کہ آپ ہاتھ اٹھا کے مانگ رہے ہیں؟ یعنی جیسے امام مانگ رہا ہے ویسے ہی رہیں۔ دونوں خطبوں کے درمیان کچھ لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، جبکہ کچھ نہیں۔ دونوں خطبوں کے دوران بھی ہاتھ اٹھانے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ امام یہ کہہ کے بیٹھتا ہے کہ میں اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہوں، وَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، تم بھی اللہ سے توبہ استغفار کرو، وہ غفور رحیم ہے۔ ایک لمحہ بھر کے لیے یا 1 منٹ کے لیے میرے خیال زیادہ سے زیادہ بیٹھتے ہیں، اس میں آپ کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دعا مانگیں، استغفر اللہ، اور اللہ سے توبہ طائب کریں، یہی کافی ہے۔ باجماعت نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں ملنے کے بعد مسنون طریقہ کیا ہے؟ آپ تیسری اور چوتھی رکعت میں ملے، آ کے اعوذ باللہ بسم اللہ سورہ فاتحہ پڑھ کے شامل ہو گئے، آپ کی پہلی رکعت ہو گئی، پھر دوسری ہو گئی۔ اب امام نے سلام پھیرا، آپ اٹھے۔ کئی لوگ اٹھ کے اب سبحانک اللہم شروع کر دیتے ہیں، جبکہ سبحانک اللہم یا اللہم باعد بینی و بین خطایا یہ اوپننگ دعائیں ہیں، ان کا عربی میں نام ہے دعائے استفتاح، یعنی نماز کا آغاز کرنے کی دعائیں۔ اب نماز کا آغاز اب تیسری رکعت سے کر رہے ہیں، آپ کی تیسری رکعت ہے، آغاز ہو چکا، 2 رکعتیں آپ امام کے ساتھ باقاعدگی سے پڑھ چکے ہیں، گویا کہ اب آپ تیسری رکعت پڑھنے لگے ہیں۔ ایک اعتبار۔ دوسرا اعتبار یہ ہے کہ آپ نے یہ 2 رکعتیں اب قضا کرنی ہیں، اور ان دونوں کو ایک حدیث میں ادا آیا ہے اور ایک میں قضا آیا ہے۔ جتنی امام کے ساتھ ملے پڑھ لو، جو نکل گئی اسے قضا کر لو۔ ایک میں ہے جو امام کے ساتھ مل گئی اسے پڑھ لو، اور جو نکل گئی اسے اٹھ کے پڑھ لو۔ یعنی ادا اور قضا دونوں لفظ موجود ہیں۔ ادا ہے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ آپ اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھیں اور ان میں سورہ فاتحہ نہ پڑھیں، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری صورت نہ پڑھیں، یعنی قل هو اللہ جو ہماری صورت ہے وہ نہ پڑھیں۔ اور اگر آپ قضا کے لفظ کو لیتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ہماری جو 2 رکعتیں قضا ہوئی ہیں انہی کو ہم نے دوبارہ پورا کرنا ہے۔ ان دونوں میں سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ تھی یا کوئی صورت تھی، لہذا اب آپ بھی سورہ فاتحہ پڑھیں اور قل هو اللہ یا کوئی صورت پڑھیں، تاکہ جو 2 رکعتیں آپ کی چھوٹی ہیں اسی طرح کی 2 رکعتیں یہ اب ادا ہو جائیں۔ تو یہ دونوں طرح جائز ہے، ممانعت کسی میں نہیں ہے، لیکن اگر کوئی سورہ فاتحہ کے بعد صورت بھی پڑھتا ہے تو یقیناً تلاوت زیادہ ہو گئی، ثواب زیادہ ہوگا یا نہیں؟ اور اگر کوئی صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے رکوع کرتا ہے کفایت ہوگی، نماز مکمل ہو جائے گی۔ مرد کو نکاح کے لیے والدین کی اجازت کیا ضروری ہے؟ اگر والدین روکنے کے لیے کہیں تو کیا رکنا ضروری ہے؟ مرد کو والدین سے اجازت لینے کی ضرورت تو نہیں ہے، کیونکہ یہ ولایت کا مسئلہ جو ہے یہ صرف عورتوں کے لیے ہے، ولی امر عورت کے لیے، لا نکاح الا بولی، یہ عورت کے لیے ہے، لڑکی کے لیے۔ جہاں تک لڑکوں کا مردوں کا تعلق ہے ان کو ولی کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو خود ولی ہوتے ہیں، مرد تو خود ولی ہوتے ہیں، ایسے عورتیں بھی ولی ہوتی ہیں لیکن وہ دوسرے حوالے سے، یہاں گارڈین کے حوالے میں۔ مرد ولی ہوتا ہے، اس کو کسی دوسرے بھائی یا والد کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن والدین کو ناراض کر کے کوئی شادی کرتا ہے تو وہاں خیر بھی نہیں ہوگی۔ اگر ماں باپ ناراض ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہاں شادی نہ کرو بلکہ جہاں ہم کر رہے ہیں وہاں کر لو،
تو والدین کی ماننی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر فاروق کا واقعہ مشہور ہے نا، بیٹے سے کہا کہ اس بیوی کو طلاق دے دو، تو نہیں دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، یا رسول اللہ میں بہت پیار کرتا ہوں بیوی سے، اور ابا حضور کہہ رہے ہیں طلاق دے دو، تو کہا ابا حضور کہہ رہے ہیں، اب اور کیا کرنا ہے؟ والد کا والدہ کا اتنا اکرام ہے کہ وہ بیوی کو کہیں طلاق دے دو تو دے دو۔ لیکن یہاں دونوں چیزیں ذہن میں رکھیں، ایک یہ ہے کہ ہمارے والدین میں سے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میری بہن کی بیٹی کیوں نہیں لا رہا، اور بہن کی بیٹی دنیا کی آوارہ لڑکی نکلے، بھائی کی بیٹی آوارہ ہو، اس کے برعکس ایک دیندار نیک پرہیزگار لڑکی مل رہی ہے، ایسے میں اگر ماں ناراض ہوتی ہے تو وہ ماں جانے اور اس کا کام جانے، کیونکہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تنکح المرأۃ لاربع، عورت کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے 4 وجوہات کی بنا پر، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا، اور ساتھ میں فاظفر بذات الدین، دیندار لڑکی حاصل کرنے میں کامیابی پا جاؤ۔ یہاں دیندار کو چھوڑ کے بے دین کی طرف لگایا جا رہا ہے، تو ایسے میں اگر ماں ناراض ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ راضی ہو جائے گی۔ لیکن یہ معنی نہیں ہے کہ آپ کسی اسی طرح کی دوسری آوارہ لڑکی کو لانا چاہتے ہیں۔ ماں کی بھی نیک نہیں، نیک آپ کی بھی نہیں، لیکن آپ چونکہ غلط لائن پہ چڑھے ہوئے ہیں اور آپ نے اسی کو پار لگانا ہے، یہ ناجائز ہوگا۔ ایسے میں کوئی برکت نہیں آئے گی اس شادی میں، اور ماں باپ کی نافرمانی کر کے اس طرح کی شادیاں کرنا یہ قطعاً غلط ہے۔ اگر کوئی دینی معاملہ میں رکاوٹ ہو رہے ہیں ماں باپ، تو وہاں اگر آپ نہیں مانتے تو اس کی گنجائش۔ مسجد بنانے کی فضیلت بیان ہوتی ہے اور ہوگی، اور ہر گلی محلے کوچہ کریا میں ہر فرقے اور ہر مذہب کی مسجد جا بجا موجود ہے۔ انسان کی عظمت اور انسانی جان بچانے کی کوئی فضیلت یہاں بیان نہیں کرتا، اس لیے کلینک، ڈسپنسری، ہسپتال جیسے صدقہ جاریہ کو مسلم امہ نے چھوڑ دیا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ مسجد بنائیں، اور آج مسجدیں گلی گلی ہر جگہ موجود ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، وہ اپنی جگہ رہے گا، اور انسانی خدمت اپنی جگہ ایک بہت اچھا عمل ہے۔ مختلف اوقات میں پیسے کو خرچ کرنے کے مختلف مقامات ہوتے ہیں۔ ابھی جہاد چل رہا ہو، مجاہدین خود نہیں جا سکتے، تو مجاہدین کو پیسہ تو بھیج سکتے ہیں۔ آپ کو مسجد سے زیادہ ضروری ہے کہ مسجد کو بچانے والوں کا تعاون کریں۔ کل کو تمہاری مسجد کو وہ لے جائیں گے جو وہاں مسجد کو تالے لگا دیں گے، ان کو روکنے کے لیے وہاں پیسہ خرچ کریں۔ اب یہاں مسجد کی بجائے جہاد کی ضرورت ہو گئی۔ ایک وقت آ گیا کہ جہاد کے لیے پیسہ نہیں چاہیے، اور محلے میں یا گلی میں کسی ضروری جگہ پہ مسجد چاہیے، وہاں مسجد بنائیں۔ مسجد موجود ہے محلے محلے میں، گلی گلی میں مسجدیں موجود ہیں، اور واقعی وہاں مسجد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہاں ڈسپنسری بنائیں، وہاں ہسپتال بنائیں، جہاں جہاں جس چیز کی ضرورت ہے یقیناً وہاں آپ خرچ کریں، اور اللہ کی طرف نیت رکھیں کہ اللہ ہمیں آخرت میں اس کھیتی کا اچھا پھل دے گا، تو انشاءاللہ وہ ہر جگہ اللہ کے یہاں ہر کام کے لیے، نیک کام کے لیے، نیک نیتی کے لیے اجر موجود ہے۔ لہٰذا یہ نہیں ہے کہ ایک کام کے لیے ہی ہمیشہ آپ پیسہ خرچ کریں، جس کی جہاں ضرورت ہے۔ اور آج کل بلا شبہ مسجدیں بے شمار ہیں، لیکن کبھی کبھی کوئی جگہیں ایسی ہیں کہ وہاں مسجدیں نہیں ہیں۔ یقین مانیں کہ بعض دفعہ بعض بھائی ٹیلی فون وغیرہ سے یا ملاقات میں بتاتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ہماری کوئی مسجد نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ آپ کہیں گے کہ ہر جگہ تو مسجدیں ہوتی ہیں، ہماری مسجد کیا ہے؟ اب ایک مسجد ہے جس میں شرک کرنے والے، بدعت کرنے والے، شرک کو ترویج دینے والے، بدعتوں کو ایجاد کرنے اور اپنانے والے، ان کی مسجد ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ ایک اہل توحید کی مسجد ہو جائے۔ کیا اس مسجد کی ضرورت ہے یا نہیں؟ میں نے کئی مرتبہ یہ سوال کے جواب بھی دیے ہیں واٹس ایپ میں، یہ وہ میں، کہ اگر کسی مسجد کو بنایا جا رہا ہے اور آپ کو علم ہے کہ یہ اہل شرک و بدعت کی مسجد ہے، اس میں ایک پیسہ دینا بھی جائز نہیں۔
ثواب کی بجائے گناہ ہوگا، کیونکہ آپ شرک و بدعت کی ترویج کرنے والوں کی مدد کر رہے ہیں۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی و تقوی کے کام میں تعاون کرو، ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، گناہ کے اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ آپ نے شرک و بدعت کا اڈا بنانے والوں کو پیسہ دے دیا، آپ کا پیسہ نہ صرف ناجائز گیا بلکہ اللہ کی نافرمانی ہونے کی وجہ سے یہ گناہ کا باعث ہوا۔ ایسے میں اگر کہیں کسی مسجد کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے تو وہاں مسجد بنائیں، جہاں ہر طرح کی مسجدیں موجود ہیں، ہر رنگ کے لوگوں کے لیے اپنی اپنی عبادت گاہ موجود ہے، وہاں ڈسپینسریاں بنائیں، اور جہاں جس چیز کی ضرورت ہے، حتیٰ کہ انسانی خدمت کے کسی بھی شعبے میں آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی نیت پر اللہ اس کا ثواب عطا کرے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیکی کی توفیق دے۔